سماعت فرمائیں۔ کل تک ہم سورہ الحمد کی، آج ہم سورہ قدر کی تفسیر شروع کریں گے اور آخری سلسلے کی جس میں ابھی تک ہم سورہ قدر کی تفسیر کریں گے، کیونکہ آج شب قدر ہے، شب قدر کے اعمال ہیں اور یہ سورہ شب قدر سے متعلق ہے اور قرآن کا عظیم شان سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم سلام یا ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ چیز کا نام نہیں ہے کیا چیز نازل ہوئی، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ آہستہ آہستہ ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اگر قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو قرآن کو اشتباہ آیتوں اور سوروں کی شکل میں آیا تو پوری کتاب کیا ہوتی تھی؟ یہ ارشاد رب العزت کے ہم نے نازل کیا، لیکن آگے کی آیت جو ہے دوسری آیت، اس میں ایک قرآن کے عجائبات میں سے ایک آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا۔ تو یہ انداز پروردگار عالم کا کہ یہ بھی کہہ دیا کہ شب قدر میں ہم نے نازل کیا، اور پھر تیسری آیت میں پھر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور اس شب قدر میں اترتے ہیں، کل امر اللہ کا لے کر، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر پوری رات وہ یہی کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ سلام یا قیامت الفجر، بس وہ یہ کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم سلامت رہو یہاں تک کہ صبح ہو۔ مطلب فجر نمودار ہو جاتا ہے اور فرشتے اور روح بس یہی کہتے رہتے ہیں تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ تو یہ پورا سورہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب اس میں ہم جو تفسیر کرتے ہیں وہ اپنے معصومین کی بتائی ہوئی تفسیر کو بھی دہراتے ہیں، جو کچھ رسول خدا نے فرمایا، جو کچھ مولا کائنات نے فرمایا، اس کے بعد تمام ائمہ نے جو ارشاد فرمایا۔ تو اس میں قدر کا لفظ جو ہے وہ 3 بار سورہ میں آیا، 3 بار قدر کا لفظ دوسری آیت میں تیسری آیت کہ شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، اور شب قدر میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اور وہ کل امر الہی، اس میں کل کا لفظ ہے یعنی کہ کل کا کل امر کا کوئی تھوڑا حصہ نہیں، کل جتنا ہے
وہ لے کر، اور یہ ہر سال ہو رہا ہے، یعنی یہ سورہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، یعنی یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا کہ شب قدر میں فرشتے اترتے رہیں گے اور روح ساتھ میں ہوگی اور وہ امر لے کر آتے رہیں گے۔ اب امر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ امر کے معنی ارادہ الہی، امر اللہ کا۔ اب وہ جہاں لے کر آ رہے ہیں یا جس کے پاس آ رہے ہیں، جیسے ہی امر اس پر اترا، اب کل امر کا مالک یہ ہوا، امر اتر گیا۔ عربی میں جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اسے صاحب کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں۔ تو اب جو امر کا مالک ہوا اسے کہیں گے صاحب امر۔ اور کل امر، اب چونکہ قدر کا لفظ 3 بار آیا ہے تو مفسرین نے تفسیر یہ کی، شب قدر کے حوالے سے مختصر بتا دیا ہے، سورہ کی گفتگو ہم کہتے ہیں کہ 3 بار قدر کا لفظ جو آیا ہے، تو عبداللہ ابن عباس نے روایت کی کہ چونکہ 3 بار شب قدر شب قدر شب قدر، تو اب قدر کا لفظ 3 بار آنے کے معنی یہ ہے کہ ایک ہی بار کو 3 بار بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے شب قدر 3 دن، پہلے 18 کا دن گزر کے شب 19 میں آپ اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 20 کا دن گزر کے شب 21 میں، اور پھر اس کے بعد 22 کا دن گزر کے شب 23 میں کرتے ہیں، طاق رات میں، یعنی وہ تاریخیں جو جوردار نہ ہو، تو 19 بھی طاق ہے، 21 بھی طاق ہے اور 23 بھی۔ اب سوال یہ کہ شب قدر 3 راتوں میں کیوں؟ کیا کہنے کے بلا 3 راتیں کیوں جاگو اور 3 رات کے اعمال کیوں کرو؟ تو اس کے لیے فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی رات امر اترتا ہے، کہنے کے بلا پہلی رات امر اترا، دوسری رات صاحب امر نے اسے ملاحظہ کیا، اور جیسے ہی تیسری رات آئی نفاذ شروع ہو گیا۔ کیا کہنے کے بلا جیے 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 حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی جیے کے بلا محمد آل محمد۔ اب اس میں علم عادات کے اعتبار سے جو میں رکا تو میں دن رات پہلے میں نے کہا میں خود یقین کر لوں، پھر میں اتنی دیر میں گنتی کی، بے شک گنتی کی میں نے، اور آپ بھی میرے ساتھ گن سکتے ہیں کہ قاف کی عدد 100، کیا کہنے کے بلا 200، واہ 300، دال کے 4، کیا کہنے 304، کیا کہنے 304 3 بار لکھ کر جوڑے، کیا کہنے 300 300 300 4 4 4 4 4 4، تو اس کا مجموعہ بنا 23۔ کیا کہنے کے بلا
نہیں لگایا نا آپ کے ساتھ، کہ میں تو رکا تھا حساب لگانے کے لیے اور آپ نہیں لگا پائے. کیا کہنے کے بلا نہیں لگا پائے نا. 300 اور 12 300 اور 12 تو 3 اور 4 اور 5 5 اور 1 6. اب 6 جو ہوئے تو ان 6 کو آدھا کریں تو اس کے آدھے ہوئے 3. تو اس کے معنی یہ کہ 3 جو ہے وہ 3 جگہ تقسیم ہوئی ہے شب قدر. کیا کہنے کی بلا 3 جگہ تقسیم ہوئی اور بیچ کی آیت میں یہ کہہ دیا گیا تو یہ کیا جائے گا بے شک کی بلا. کیا کہنے وما ادراک تمہیں ادراک کیا کہنے کی بلا تمہاری عقل میں شب قدر نہیں ہے. بے شک کی بلا بے شک. کیا ادراک کہنے نہیں آئے گی تم اس کا ادراک ہی نہیں کر بے شک بے شک. یعنی صاف بات اللہ نے بتا دی. واہ واہ جب لفظ کیا آ جائے کیا کہنے کی بلا تم کیا جانو، یہ کیا کا لفظ جو ہے اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بات بتا دی بھی جائے اور پھر بھی کوئی نہ سمجھے. اس لیے کہ جب تک کہ وہ ادراک نہیں کرے گا تب تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. اب میں اردو ادب کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کا یہ الف کیا کہنے کی بلا 3 حروف سے کیا بنتا ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان بنتا ہے. تم کیا کہنا. اب اردو میں اس کیا کو سمجھانے کے لیے یاس یہ گانا چنگیزی کا شعر ہے اور غزل کا شعر ہے. غزل کا شعر لیکن سلامیاں ہیں، یعنی اس میں سلام ہے، انداز سلام کا. اور ہے غزل کا شعر کہتے ہیں یہ گانا ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. کیا کہنے کی بلا واہ 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 ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. آپ کیا جانے کربلا کیا، کہنے کی بلا واہ 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 بتا بھی دیا کیا کہنے کی بلا واہ واہ واہ. بے شک بے شک. آپ کیا کہنے کی بلا کیا کہنے کمال کیا کہنے کی بلا واہ 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 واہ. کیا کہنے کی بلا واہ واہ واہ. جی ہیں واہ واہ واہ. سلونامے کا کاغذ شرائط لکھ کر امام حسن الثانی کاغذ دے کاغذ دے کر اب جو لوگ انتظار یہ کر رہے تھے صاحب مجمع سب نے سوال شروع کیا. پوری سلطنت دے دیا، پورا ملک دے دیا، کہنے کی بلا پوری حکومت دے دی. اب یہ تنزیہ سوالات امام حسن ایک جملہ کہا بے شک اور چلے گئے. دوسری بات نہیں کی، سب کو مخاطب کیا کہ جاؤ سب جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو اس کے پاس شب قدر. پوچھو جا کر ہم شب قدر کے مالک ہیں. اگر یہ اس طرح کی آیتیں جیسے کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں اور بار بار میں پڑھی آ رہی ہے کہ عالمین کیا ہے، تو آل محمد کی روحانی حکومت اب تک تو کسی کے سمجھ میں نہیں. اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر عرفان نہیں، معرفت نہیں ہے تو کبھی بھی ولایت علی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ ایک لفظ ہے ولایت علی، اس حکومت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نظر نہیں آ رہی ہے حکومت. تو غیب میں جب حاکم ہی غیب میں تو حکومت کیسے کوئی دیکھے گا.
اب چونکہ نہ کسی نے حاکم کو دیکھا ہے نہ حکومت کو، اور جو گزر گئے ولی ان کو بھی نہیں دیکھا. تو اب یہاں پر آپ کو قرآن کے اصول پہ عمل کرنا ہوگا کہ قرآن تم شروع کر رہے ہو لیکن یقین کے ساتھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. شک کیا اور گئے. تو اب یہ شب قدر ایک لامتناہی حکومت کا ہم اسے ایک رات میں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اسے ایک رات میں ڈھونڈ رہے ہیں. اب بحث ہوتی کے ساتھ اعمال شب قدر جو ہیں ان کی عظمت اور بلندی کیا ہے، تو میں اس کو یہی بتا دیتا ہوں کہ یہ باتیں جو میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور یہی باتیں آپ جب اعمال شروع کرتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھا، سر پہ قرآن رکھا اور شروع کیا بے علیم بے علیم بے علیم بالحسن بالحسن بالحسن، تو وہاں قسم اٹھا کر کہنا پڑا. یہ ہے اعمال، یہ ہے خطابت اور وہ ہے اعمال. تو وہاں تو قسم کھا کھا کے سر پہ قرآن رکھ کر کہو کہ شب قدر کا مالک کون ہے، یہی علی، یہی حسن، یہی حسین، اور پھر سب کے نام لیتے چلے جاؤ. 14 معصومین کے نام لو اور کہو یہ ہیں شب قدر کے مالک. تو شب قدر کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اب شب قدر کے معنی کیا ہیں اس کی وضاحت میں روزانہ کروں گا کہ وہ مالک کائنات جب ہم الگ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے ہادی کو، اپنے نبی کو اختیارات دے دیتا ہے تو کہتے شرک ہو گیا. اب سورہ سامنے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کل امر ہم اس پر اتار دیتے ہیں. اب امر کو سمجھ لیجئے کہ سرکار سے سوال ہوا کہ موت کیا ہے، آپ نے کہا امر ربی. تو کیا یہ جب امر اترا تو اس میں کیا موت والا امر اترا؟ جتنے بھی امر کل کا لفظ آ گیا اس کے معنی موت و زندگی کے مالک بھی وہی ہیں جن پر فرشتے اتر رہے ہیں. یہی بات الگ سے کہیے فضائل میں شرک کر دیا. آپ نے غلو کر دیا. بھائی غلو پورا سامنے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کل امر. اب میں امر کو بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ امر سمجھ میں آ جائے کہ امر کیا ہے. دیکھیے سائنسدان نے ہوائی اور اس کو ہوا کے دوش پہ اڑا دیا اور وہ چلا جا رہا ہے، ہوا پہ جا رہا ہے، گر نہیں رہا، چلتا چلا جا رہا ہے، گر نہیں رہا اور ہوا پہ تھما ہے. اسے کیا کہیں گے؟ امر رب. اس نے لیا کہ سائنسداں کی بنائی ہوئی اس چیز کو میں ہوا پر اڑنے دوں گا، گراؤں گا نہیں. کیا وہ گرا نہیں سکتا تھا پہلے دن؟ یہ اس کا امر ہے. آیا ہے خدمت کے لیے، جلدی راستہ طے ہو رہا ہے ہمارے ہی امر سے، اس لیے کہ ہوا ہماری ہے. وہی چاہے تو گرا دیں اور کتنے جہاز گر بھی جاتے ہیں. اب اس میں کچھ راز اور بھی لیکن ہے یہ امر. تو ہوا جو چل رہی ہے اور ہوا سے مقابلہ کون کرے؟ ہوا سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تیز ہوا کا جھونکا آیا، ایک بوڑھی عورت گھر سے نکل گئی. جیسے وہ جھونکا آیا وہ ہوا کے جھونکے میں گر گئی. ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کو ہاتھ ٹوٹ گیا. تو حضرت سلیمان کے پاس آئی کہ اس کو ہوا کو سمجھائیے، آپ ہوا کے مالک ہیں نا، اس کو سمجھائیے. وہ گھر سے نکلی، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، گرا دیا. حضرت سلیمان نے ہوا کو بلایا کہ کیوں؟ اس نے
حذیفہ کا ہاتھ تو نے کیوں توڑا؟ بابا کہنے لگی یا نبی اللہ میرا کام تو چلتے رہنا ہے، یہ میرے سامنے آئی کیوں؟ لیکن وہ فارغ ہو گئے اپنی بات کہ مطلب یہ کہ آپ کیا ہوا کے مقابل آ کے پہلوان بنے؟ انیس دم کا بھروسہ نہیں، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ہار جائے۔ دم کیا ہے؟ ہوا۔ انیس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا تیز چلے، جھکڑ طوفان، ٹھہرو ٹھہرو۔ کیوں ٹھہرو؟ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ہوا کا بھروسہ نہیں، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ تو اب جب چراغ لے کے آدمی چلتا ہے اسے معلوم ہے کہ ہوا سے چراغ بچ نہیں سکتا، تو وہ جلدی سے جو شمع لے کے چلتا ہے نا، یعنی اگر تیز ہوا میدان میں بھی نہیں ہے، کمرے میں ہے، تب بھی وہ یوں کر لیتا ہے، یعنی لو کو بچایا، حفاظت، سمجھے نا؟ تو انیس کہہ رہے ہیں کچھ ہوش میں ہو، چراغ لے کے ہوا کے سامنے جا رہے، کوئی پتہ نہیں، دم کا کوئی بھروسہ نہیں، ہوا کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک جھوکا آئے گا چراغ تمہارا بجھ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھا دینا۔ اب وہ ہوا کے معنی ایک تو یہ ہوا ہوگا، اور پھر میں ہوا کے معنی دوسرے کہہ رہا ہوں، ہوا اور ہوس۔ زمانے کی ہوا اور ہوس کے سامنے اپنی زندگی کا چراغ لے کر تم جا رہے ہو، تو ایک تو یہ ہوا چل رہی ہے، اور ایک انسانیت میں ظلم کی ہوا، ہوس، ہرس، یہ طوفان آیا ہوگا، اس طوفان سے بچاؤ۔ تو اب اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو کہا سراج منیر، تم تو ایک چراغ ہو، تم ایک روشن چراغ ہو۔ چراغ اللہ نے جلا کر چھوڑ دیا، اور ابو طالب سے کہا اب ہواؤں سے تم بچانا۔ 40 سال یوں چراغ کو لے کے چلے کہ کافر کی ہوا اور ہوس کی نگاہ نہیں تھی۔ یہ ہے محافظ چراغ نبوت، جسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو اب ہوا کے سامنے نہیں جانا، ہوا کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ یہ اس لیے سمجھایا کہ ہوا پر ہوائی جہاز اڑ جائے، سائنسداں کا کمال نہیں ہے، امر الہی ہے، امر الہی۔ تو اب پتہ چلا کائنات میں جو بھی ہوگا، ایک ذرہ اڑ کر ادھر جائے گا، امر الہی۔ جو کائنات میں ہوگا امر الہی، پتا ہلا امر الہی، پانی برسا امر الہی، سمندر کی لہریں چلیں امر الہی، ہر چیز امر الہی، آگ، ہوا، مٹی، پانی، سب امر الہی کے نگرانی میں، حکومت اس کی ہے۔ اب اگر آپ گننا چاہیں کہ اللہ کی حکومت کاہے کایا پر ہے، یہ کوئی گن نہیں، اب اس ذہن میں آ جائے کہ بس کل حکومت اس کی ہے، اور وہ حکومت چل رہی امر سے، اس کے ارادے سے، وہ سارے ارادے اٹھا کر ہر سال کسی کو بھیج دے گا۔ اب جب امر کے مالک یہ ہو گئے اور امر زمین پہ اتر آیا، تو اب یہ کیا کہنا کہ ان کو مدد کو نہ پکارو، ان سے نہ مانگو، اگر سارا امر ان کے پاس ہے، جو مانگنا ہے اسے تو مانگنا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل دنیا کی حکومت میں اگر آپ لے لیں اور ان پر غور کریں، تو ملک کا سب سے بڑا سربراہ کون ہوگا؟ صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا؟ لیکن آپ کے محلے کا سرکاری سربراہ کون ہے؟ سب سے کم سربراہ جو ہوگا وہ انسپکٹر ہوگا، اس کے اوپر ایس ایچ او ہوگا، اس کے اوپر پھر ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی اور ڈی آئی جی اور تمام آئی جی تک چلا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر کون ہے؟ وزارت خارجہ ہے، اس کے اوپر کون ہے؟ وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر کون ہے؟ صدر۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ اگر محلے کا درپیش ہے
ڈائریکٹ آپ صدر کے پاس جائیں. اختیار صدر کا ہے، ملک وہ چلا رہا ہے، ملک وزیر اعظم چلا رہا ہے. اپنا مسئلہ اس ایچو سے جا کے کہہ دو. کیا ہر آدمی صدر کے پاس جاتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایس ایچ او سے پوچھ لیجیے آپ کو یہ اختیارات کس نے دیے ہیں؟ میرے آفیسر پھر اس سے پوچھے میرے اوپر والے، پھر وہ جا کے صدر پر ختم ہو جائے گا معاملہ یا وزیر اعظم پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ آرڈر وہاں سے چلا ہے. اسی کو تو میں امر کہہ رہا ہوں، میں اسی کو امر کہہ رہا ہوں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اتنے بہت سے عہدوں سے جا کر صدارت تک جا رہے ہیں. یہاں کل 3 عہدے ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے. اختیارات رسول تک آئے اور پھر علی تک آ گئے اور اب ہر امام کے پاس آ گئے. جہاں جہاں ولایت ہے، جہاں جہاں امامت ہے، ہر عہد میں اسی کے پاس ہم ہیں. تو اب وہ ہو گیا صاحب امر اپنے عہد کا. لیکن سورہ قدر کب اترا؟ ابھی تو نہیں اترا. رسول اللہ پر اترا تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول آپ صاحب جان، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں. کوئی صاحب امر ہے جس کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے. اللہ حاکم، رسول حاکم. اور سیدھی سی بات کہہ دی گئی کہ رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی وہ تمہارا حق ہے. اور اس کو ولی اور مولا کہہ کر جو مولا کے معنی ہے وہ ولی کے معنی ہے، ولی حاکم کے معنی ہے. من کنت مولا فہذا لی مولا. دبیر میں اعلان ہوا. دبیر کب ہے؟ 11 ہجری میں، سرکار کی وفات والا سال، یعنی 23 سال پورے تبلیغ کے گزر چکے. آخری سال میں علی کو مولا اور ولی بنا دیا. لیکن سورہ تو غدیر خون سے پہلے نازل ہوا. تو جس وقت سورہ اترا تھا نبی کو بتایا گیا تھا کہ اب جب شب قدر آئے گی ہے میرے حبیب تو فرشتے بھی اتریں گے اور روح بھی اترے گی. اس میں یہ سوچ لیجئے کہ یہاں روح الامین نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ جبریل نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ جبریل کا کام ہے نبی پر وحی کرنا. یہ بالکل نئی بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سے فرشتے، لیکن لیڈنگ طاقت جو ہے وہ روح کے پاس. اب یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ یہ روح سب سے افضل ہے اور ایک مقام پر اس روح کا مرکز پر گھر ہے. پیغام اترتا ہے روح کا، روح سے جا کر جبریل امی لیتے ہیں. سب فرشتے روح کے پاس جاتے ہیں. آج ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، آج بارش ہوگی تو نہیں ہوگی، آج پتا ہلے گا کہ نہیں ہلے گا، آج کون سا انسان پیدا ہوگا، آج کون مر جائے گا، آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا. اب یہ فرشتے بار بار جا رہے ہیں، ملک الموت بھی روح کے پاس جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو مارنا ہے، کتنے کی روح کا سارے امر وہاں سے ہر فرشتہ روح سے لے رہا. روح کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں آپ کا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربک. اذن روح کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ آدم کا پتلا ہے. جیسے من روح میں اپنی روح کو سجدے میں گر جانا. اتنی عظیم ہے روح کہ جیسے ہی روح آئے گی آدم میں سجدے میں گر جا. مجھے نہیں، اس کو. تو سجدہ روح کو تھا، آدم کے پتلے کو نہیں. اس لیے کہ جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک تھوڑی سجدہ ہوا، پتلے کو تھوڑی سجدہ ہوا. من روح، جیسے ہی میں روح اپنی ڈالوں ویسے ہی سجدہ. تو روح یہ ہے، یہ روح پتہ چلنا چاہیے کہ روح کے کام کیا ہے اور وہ کیسے سربراہی کر رہی ہے اپنے الہی سے. اور یہاں بھی روح آ رہی ہے، روح آ رہی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے سامنے جب سورہ اترا تو جب شب قدر آئی تو یہ روح اور ملائکہ کس پر اترے؟
رسول اللہ کے سامنے اور رسول اللہ پر یہ امر نہیں اترنا، ان پہ وہی اترنا، ان پہ قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا، جو چیز نازل کی وہ نبی پر۔ اب مفسرین نے کہا وہ قرآن ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ امر کیا ہے؟ جس پر امر اترے گا رسول اللہ کے سامنے جب سورہ قدر آئے گا تو پہلے سال جس پر فرشتے اور روح اترے وہی پہلا صاحب امر ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے سامنے جب پہلی شب قدر آئی اور یہ سورہ نازل ہوا تو فرشتے اور روح جناب سیدہ پہلی صاحب اب قرات کوفی یہی کتاب لگی ہوئی ہے، تفسیر ساری لگی ہوئی ہے، یہ رکھی کتاب قرات کوفی بہت مشہور مفسر ہے۔ جب آپ شب قدر کی تفسیر دیکھیں جیسے ہی آپ دیکھیں گے پہلی سطر میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا شب قدر کیا ہے؟ فوراً امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ اب پتہ چلا اللہ کی روحانی حکومت کا نام جو عالمین میں ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ تو اب یہ کسی کو کیا معلوم وما ادراک القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ وہ امر کی مالک ہے۔ اب اس میں پریشانی نہ ہو، دو چیزیں سمجھا کے تقریر ختم کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے ذہن میں بات اتر جائے۔ جو لوگ سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ وہ کہتے ہیں شریک کار رسالت کے کاموں میں سیدہ شریک ہے۔ پہلی بات میں نے کہہ دی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سیدہ ضروری ہیں رسالت کا حصہ ہوں۔ دعویٰ کیا میں نے، کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دے کے نہیں بتاؤں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے مجمع کو سمجھا دیں گے یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، وضو اس طرح، نماز ایسے پڑھو۔ مردوں سے زیادہ تو امت میں عورتیں ہیں، عورتوں میں کیسے جائیں گے رسول اللہ؟ اب پتہ چلا کہ بیٹی کیوں دی گئی ہے شریک کار رسالت، اس لیے کہ وہ کام کر رہی ہیں خواتین۔ ایسی نہیں یہودی کے گھر شادی میں شادی منانے نہیں گئی تھی، شریک کار رسالت، اس لیے کہ مردوں کو تو کلمہ علی ذوالفقار سے پڑھوا لیں گے، عورتوں کو کلمہ کون پڑھوائے گا؟ بڑھتا جائے بی بی کا پیغام آگے خواتین میں بڑھتا جائے تو بی بی مقرر ہیں، شریک ہیں رسالت کے ساتھ کہ مسائل ان کے تم بتاؤ، ان کے مسائل نبی بتانے عورتوں میں نہیں جائیں گے، جو ان کے مسائل ہیں خاص وہ جناب سیدہ ہی سمجھائیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی ایسی دلیل دے دو کہ جو میری عقل میں فوراً اتر جائے، تو اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابیں، ترمذی شریف جو ہے وہ اہل سنت کی اور تمام شیعہ ستہ کی اہل سنت کے حدیث کی کتابیں، سب نے یہ لکھا کہ جیسے سیدہ آتی تھی نبی جہاں بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، کسی باپ پر بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بیٹی آئی رسول کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے۔ ترمذی نے لکھا کہ صرف کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھا دیتے تھے، اور جتنی دیر وہ بیٹھی رہتی تھی رسول اللہ کھڑے رہتے تھے۔ اب تعظیم کی یہ آخری حد ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آخری جملے میں، جتنا آپ سوچیں گے اتنا علم آپ خود پاتے جائیں گے۔
نبی جو کام کرے وہ امت کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے نا؟ تو سنت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے۔ آج تک کہیں آپ نے سنا کہ امت کا کوئی آدمی بیٹی کی آمد پر تعظیم کے لیے اٹھا؟ تو پھر سنت کہاں گئی؟ تو یہاں سنت یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرو، یہاں سنت یہ نبی جس کی تعظیم کرے پوری امت اس کی واجب ہے۔ ہم نے تعظیم کی، تم بھی تعظیم، اور صرف یہی نہیں کہ وہاں پر بٹھا دیا بلکہ دونوں ہاتھوں کو لے کر بوسہ دیتی تھی۔ تو یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی، یہ جو عہدہ ہے شریک کار رسالت کا، منصب کے لیے اٹھ رہا۔ اس میں جب آپ سوچیں گے ایک نبی میں 1,24,000 نبوتیں ہیں، ایک نبی نہیں اٹھ رہا زہرا کے لیے، 1,24,000 انبیاء۔ یہ ہے فضل زہرا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر۔ اللہ آپ کو کچھ رکھے، عید کی رات ہے اور شب قدر ہے، جو بھی دعا پڑھ کے مانگیں اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب قدر میں جو بھی آپ مجلس میں فرش پنجت میں پاک 4 دماغ میں ہو رہا تھا، جو بھی دعا مانگیں۔ اور عید ہے، شب قدر عید ہے، خوشی کی بات ہے کہ امرت اترتا ہے کسی پہ، ہمارے لیے تو عید ہی ہے شب قدر۔ اور جیسے چاہے آپ اس کو اعمال کے ساتھ 100 رکعت پورے رات میں، اگر 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں تو یہ بھی آسان ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ 5 دن کی نمازیں پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ دن میں پڑھتے ہیں نماز، مختصر سا اعمال بتا دے رہا، جیسے آپ دن میں پڑھتے ہیں صبح کی 2 رکعت، پھر ظہر کی 4، پھر عصر کی 4، پھر مغرب کی 3 اور پھر عشاء کی 4۔ ایک طریقہ یہ سب لوگ اختیار کرتے ہیں، ایک یہ کہ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، تو وہ ہو گیا اس طرح۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دن کی پڑھیے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن۔ لیکن اس میں ایک تاکید یہ لکھی ہے کہ جب آپ شروع کریں تو ایسا نہ کیجیے گا کہ صبح کی نماز سے شروع کریں، ظہرین کی نماز سے شروع کریں، تب حساب جا کے پورا صحیح بیٹھے گا۔ پہلے ایک دن کی نماز ظہر، پھر عصر کی پڑھیں، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اس کے بعد جو دوسرے دن کی شروع کریں تو وہ صبح کی نماز سے۔ اس طرح آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا 70 بار آپ پڑھیں، تسبیح لے لیں، 100 دانے ہوتے ہیں، 70 پہ رک جائیں، 70 جب پورے ہو جائیں انا انزلنا پہ کل پورا سورہ پڑھ کے چلے جائیں، ایک دانے پڑھنے کا۔ تو یہ ہے، اس کو آپ بریک میں کر سکتے ہیں، بیچ میں نمازیں پوری کر کے اس سے پہلے کریں۔ اور سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز علاوہ، 100 رکعت کے علاوہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی زیارت امام حسین سے۔ وہ شروع میں پڑھ لیجیے، پہلے زیارت آپ آخر میں پڑھیے، لیکن بڑی تاکید دیکھیے کہ شب قدر میں زیارت امام حسین السلام پڑھی جائے اور 2 رکعت نماز زیارت کی نیت سے پڑھی جائے، ایک یہ طریقہ۔ اور اس کے علاوہ اب اس کے بعد اجتماعی طور پہ اگر آپ خود پڑھتے ہیں، اچھی روانی عربی سے پڑھ لیتے ہیں تو جوشن صغیر اور جوشن کبیر خود پڑھ لیجیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی ثواب ہے کہ آپ بیٹھ کر ایک آدمی پڑھ رہا ہو اور سب بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اس میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کالی دھاگے پر، کالی ڈوری پر گرا، جب غسل جیسا دہرایا جاتا ہے تو اس میں گرا لگتی جاتی ہے، گرا لگتی جاتی ہے، وہ گرا لگا لیں، بیٹھ جائیں جیسے سبھی کری۔ اور وہ بچوں کو یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے کریں گے وہ روشن صغیر اور کبیر، روشن اسی لیے کہتے ہیں، روشن کہتے ہیں محافظت کے لیے۔ تو بڑی والی دعا جوشن اور
ایک کبیر اور ایک صغیر، لیکن اس میں خیال رکھیے کہ جو صغیر ہے وہ بڑی ہے، جو کبیر ہے وہ چھوٹی ہے۔ اور اس میں میراث کی بات بتا رہا ہوں، ہر کو نہیں بتائیے گا، راز نعمت کبھی کبھی میں بتا دیتا ہوں، سب کو نہ بتائیے گا، سمجھ بات نہیں ہوگی۔ یہ جوشن صغیر اور کبیر میں ایک بات بھائی جاتی ہے، بات بتائیے گا نہیں کسی کو، چونکہ عربی میں اس میں سب کچھ پڑھ کر جو قافیوں کی طرح جو ہم لکھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ دو حقیں سب چلا کے ایک ساتھ جو پڑھتے ہیں غسل غسل، اس کے معنی یہ ہے، اے عادل محمد، آج ہم نے تمہیں پہچان لیا، آج ہم نے تمہیں پہچان لیا، بس تمہارے درمیان کہیں رب ہے، بتائیے گا نہیں، یہ معرفت والی بات ہے، میں ذمہ دار نہیں اگر آپ کسی کو عام کریں گے، لیکن یہ ہے اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد سورہ دخان، 5ویں معاملے کا سورہ دخان بھی پڑھیے، اور سورہ دخان میں خاص طور سے یہ بات ہے کہ کھیل کود میں زندگی نہ گزارو، ورنہ ایک دھواں آئے گا اور تمہیں کھیل دے گا۔ دھواں آ چکا ہے، اس لیے عیاشیوں میں مسلمانوں کو بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ وارننگ ہے کہ کرونا دھواں چھا جائے، دھوئیں کی طرح چھا جائے، اس لیے کہ دکھائی تو دے ہی نہیں رہا ہے کہ کس طرح اس کے جراثیم پھیل رہے ہیں، جیسے دھواں پھیلتا ہے، یعنی صرف آثار نظر آ رہے ہیں کرونا کے، تو دھوئیں سے آثار نظر آتے ہیں، وہ دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی وہاں آگ ہے، جہاں سے دھواں اٹھے گا وہاں پتہ چل جائے گا وہاں آگ ہے۔ یہ دھواں ساتھ کہاں سے اٹھتا ہے، میری تقریر کا مسئلہ ہے، تو دھوئیں سے پتہ چلتا ہے وہاں آگ روشن ہے۔ تو آپ سورہ دخان پڑھیں، دخان کے معنی ہے دھواں، اور دھوئیں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ سارے اعمال ہیں، اور اس میں پھر آپ دعائے نور بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے مشہور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بظاہر میں جتنی دعائیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ، حالانکہ سحری تک ہوتے ہوئے جتنی مختصر اعمال ہیں، اسی میں سحری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صبح کی نماز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب آرام کرتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کر۔ بہرحال جتنے بھی اعمال آپ کر سکیں کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب پھر میں ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی کسی کو بتائیے گا، شب قدر گزر گئی، ایک امام کا صحابی امام صادق علیہ السلام کے پاس صبح کو آیا اور کہنے لگا، مولا تیاری ساری کی تھی، غسل کیا تھا، سفید کپڑے پہنے تھے، آج کی رات ہم اعمال کریں گے، پوری رات جھکیں گے اور سارے اعمال کریں گے، لیکن مولا اچھی قنوت کی جو تعریف ہے، تو جاتے گھر میں نہانے کے بعد ڈھیر ہو گیا اور جو سویا تو آنکھیں نہ کھلی، اور صبح کی نماز کے بعد آنکھ کھلی، رات تو ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور میں شب قدر کے اعمال ادا کر سکا۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا کہ سب کی نامہ اعمال کے ساتھ آج کی رات تمہارا نامہ اعمال بھی ہمارے پاس پیش کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا سارے اعمال تمہارے لکھے ہوئے تھے، سارے اعمال۔ بھائی یہ کریے گا نہیں، خدا کے لیے معرفت کی بات ہے، ایسا نہ کیجیے گا کہ جا کے لیٹ کے سو جائیے گا، یہ معرفت کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اس نے رونے لگا، کہا مولا نہیں کر سکا اعمال، بھیا میرے نامہ اعمال میں کیسے لکھ گیا؟ امام مسکرائے اور کہا تجھے یاد نہیں، جو روزے رکھتا ہے اسے رات میں پیاس بہت لگتی ہے، تجھے یاد نہیں، ذرا یاد کر، ایک دم بیچ میں تیری آنکھ کھلی، تجھے پیاس لگی تھی، تو نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے کٹورے میں پانی لیا اور پانی پیا، اور جیسے ہی تو نے پانی پیا، چونکہ تیری عادت ہے پانی پی کے تو کہتا ہائے حسین پیتا، اور یہ کہہ کے تو سو گیا۔ جیسے ہی تو نے یہ کلمہ کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کے سارے نامہ اعمال لکھ لو۔ یہ معرفت کی بات ہے، اور امام کی سوالات میں لکھیے، بہرحال یہ نہ کیجیے، لیکن یہ بھی ثواب ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسین کی پیاس کو نہ کیجیے، کیونکہ یہ کی رات ہے، اس لیے مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن امام حسین السلام کا ذکر کر دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، سب کی قلبیں یوں ہوں، ان میں فکر ہوں، آپ کی محبت کی چھاؤں میں آپ کے بچے پرورش پائیں، ولایت لینے پر قائم رہیں، اور اللہ وافر مقدار میں آپ کو آج کی رات تقدیر میں رزق لکھ دے، اور طویل حیات آپ کی زندگی میں اللہ مقدر کر دے، نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، اور ہم ولایت علی پہ قائم رہیں، وفاداری پہ قائم رہیں، محبت اہل بیت پہ قائم رہیں،
اور یہی دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں آج کی رات ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ یہ دعا کریں کہ ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کو قائم رکھ، اس لیے کہ ماں باپ دعا ہیں۔ پروردگار عالم امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ 3 بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔